کہ وہ جو 14.5 صدیاں پہلے دین مکمل ہوا تھا، آج کی تاریخ میں مجھے وہ کہاں سے ملے گا؟ صحابہ کرام کا اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا قرآن کے بارے میں۔ یہ علم قطعیت کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے۔ وہ جو آپ کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب میں جمع کرنے کے لیے لگا ہوں تو سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں مل رہی۔ ان کو یہ اس وقت کیسے پتا تھا کہ ایک آیت مسنگ ہے؟ والذکر والانثی، ایک لفظ ہی حذف ہو گیا۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کا کوئی ریٹن نسخہ موجود نہیں۔ یہ پھر قرات کا اختلاف تو نہ ہوا، تو کانٹینٹ کا اختلاف میری دین نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اجماع سے بات پہنچے تو پھر تمہارے لیے حجت بن میں کرسچینٹی کا انتقال لے آؤں گا، میں ہندوازم کا انتقال لے آؤں گا، میں بدھزم کا انتقال لے آؤں گا۔ اہل سنت کے نزدیک قرآن مجید کوئی اجماع سے نقل نہیں۔ آپ پھر کس بنیاد پر آج اس مصحف کو قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہے، جبکہ آپ یہ مان چکے کہ فرسٹ دور میں اختلاف؟ یہ فرق کو ساتھ لے کے چلیں گے، اس فرق کو آپ مانتے یا نہیں مانتے، یہ اصل پوائنٹ آج کی باٹم لائن یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مکالمہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عاصم۔ ہم اس پروگرام میں دینی پرسپیکٹو میں دو مختلف مکاتب فکر کے مذہبی بیانیے کا تقابلی جائزہ لیں گے۔ ایک مکتب فراہی اور دوسرا روایتی مکتب فکر۔ میرے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ روایتی مکتب فکر کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں، جی جی، اور دوسری طرف فراہی مکتب فکر ہے۔ جی جی، دونوں کے بیانیے، دونوں کے مذہبی بیانیے کا ہم یہاں پر تقابلی جائزہ لیں گے۔ صحیح ہے، تو ہم گفتگو کی شروعات کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز ہم جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک بنیادی تعریف سے کرتے ہیں۔ صحیح ہے، تو میں انہیں کی کتاب میدان سے کوٹ کروں گا، یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دین کے تعارف کے طور پر غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین قرار پائے۔ اس کے بعد وہ سورہ جمعہ کی آیت پیش کرتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی قانون حکمت وہ دین ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ماخذ کی تفصیل، اصل گفتگو ڈاکٹر صاحب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جی جی، اس کے ماخذ، وہ جو دین جس کا تنہا ماخذ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، اب آگے اس کے ماخذ کی تفصیل بیان کریں کہ اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا، اور دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ صحیح، دو صورتوں میں، قرآن مجید اور سنت۔ اب گفتگو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں جی جی، کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ آج ہر مسلمان دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو ہر مسلمان کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جو 14.5 صدیاں پہلے دین مکمل ہوا تھا، آج کی تاریخ میں مجھے وہ کہاں سے ملے گا، میں وہ کہاں سے لوں گا؟ اب دین 14.5 صدیاں سال پہلے مکمل ہوا، اور اس کے دو ہی ماخذ ہیں، قرآن اور سنت۔ یہ وہاں سے شروع ہوئے اور چلتے چلتے آج یہ میرے دور تک پہنچے ہیں۔ تو اصل اور دونوں مکاتب فکر میں جو بنیادی اختلاف ہے
وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے کہ یہ دونوں چیزیں انتقال کرتے ہوئے، منتقل ہوتے ہوئے آج تک کیسے پہنچی. تو اس پر اب آپ اپنی بات شروع کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماشاءاللہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو متفق علیہ ہوتی ہیں تو ان پہ ہمیں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے. جی یہ بہت اچھا جملہ ہے جو غامدی صاحب نے بولا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یعنی اس دنیا میں مجھے اللہ کا دین اب کہاں سے ملے گا؟ مجھے تورات سے نہیں ملنا، ٹھیک ہے، مجھے انجیل سے نہیں ملنا، مجھے جو ہے وہ کوئی ویدوں کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، نہ مجھے بھگوت گیتا کو دیکھنا ہے. مجھے کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا دین جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اس دنیا میں بھیجا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے گا. وہ قرآن مجید کی صورت میں ہو تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مصدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صادر ہوگا بطور قرآن، تو ہم اس کو قرآن کے طور پہ مانیں گے. اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وحی اگر نازل ہوئی ہے سنت کی صورت میں، اگر وہ کوئی دین ہے یا جسے ہم حدیث کہتے ہیں اس کی صورت میں ہے، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تنہا ماخذ ہیں، اللہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یہ دین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا تک پہنچا. درمیان میں ظاہری بات ہے کہ اب 14 صدیوں کا وقفہ ہے جیسا کہ آپ نے عرض کیا. اب یہاں آج 14 صدیوں بعد میں یہاں پہ موجود ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، میرے سامنے نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ دین اخذ کر سکوں جو ان کو اللہ سے ملا. میں کیا کروں گا؟ مجھے کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے، درمیان میں وقفہ آ گیا. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے، 14 صدیوں کا یہ گیپ بہت بڑا گیپ ہے. آج وہ دین مجھے کس سورس سے، کس ماخذ سے ملے گا؟ اچھا، دو چیزیں غامدی صاحب نے، دو اصطلاحات استعمال کی ہیں جو تھوڑا سا اس سوال کا جواب دیتی ہیں. وہ یہ کہ آج مجھے یہ دین ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں. جی ٹھیک ہے، یہ دو اصطلاحات انہوں نے استعمال کی. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ روایتی مکتب فکر کی بات کریں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دین کتاب اللہ اور سنت رسول میں ہے. جی لفظاً دونوں میں اتفاق ہے، لفظاً اتفاق ہے، لیکن کچھ معنی کا اختلاف ہے. وہ ابھی ہم تھوڑا سا اس کو ٹچ دیتے ہیں، تفصیل ہم بعد کسی نشست میں ہم کریں گے. وہ معنوی اختلاف کیا ہے کہ غامدی صاحب کتاب اللہ سے مراد لیتے ہیں وہ قرآن مجید، وہ مصحف جو کہ آج ہمارے ہاں پڑھایا جا رہا ہے، خاص طور پہ مشرق کے علاقوں میں، بلاد اسلامیہ کے مشرق میں. بلاد اسلامیہ یعنی مسلم جو ورلڈ ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک اس کا مشرقی حصہ ہے جس میں ہم ہیں، یہ ساؤتھ ایشینز ہیں، مڈل ایسٹ وغیرہ ہے، گلف کنٹریز ہیں. ایک بلاد اسلامیہ کا مغرب کہلاتا ہے. مغرب سے مراد وہ ویسٹ نہیں ہے، یورپ نہیں ہے، بلاد اسلامیہ کا مغرب، جس میں مثال کے طور پہ الجزائر ہے، موریتانیہ ہے، تیونس ہے، مراکش ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ افریقہ کے کچھ ممالک اس میں آ جاتے ہیں، سوڈان وغیرہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بلاد اسلامیہ کا جو ہے وہ مغرب کہلاتا ہے. تو غامدی صاحب کے نزدیک جو یہاں مشرق میں پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید ہے. جو مغرب میں پڑھا جا رہا ہے وہ اس کو قرات کہتے ہیں، اس کو قرآن مجید نہیں مانتے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، یعنی روایتی مکتب فکر میں مشرق میں پڑھا جا رہا ہو یا مغرب میں پڑھا جا رہا ہو، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. یہ علیحدہ جا کے ہم اس کو کسی نشست میں ڈسکس کریں گے. وہ قرات کا اختلاف کہلاتا ہے. کتاب اللہ سے روایتی مکتب فکر میں مراد کیا ہے؟ 17 قرات، ٹھیک ہے، 7 اور 10 قراتیں، جو بھی قرآن کو پڑھنے کے جتنے سٹائلز ہیں، وہ جتنے اختلافات ہیں، وہ سب اس کو کتاب اللہ میں شامل مانتے ہیں. ٹھیک، یہ ایک اختلاف ہے. دوسرا سنت کا معنی اور مفہوم غامدی صاحب کے ہاں ڈیفرنٹ ہے. وہ سنت سے مراد وہ سنت لیتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو گئی. یعنی اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا ہے، لیکن وہ شروع حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور اس کی انہوں نے ایک تفصیل بیان کر دی. لیکن روایتی مکتب فکر میں عام طور پہ سنت سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس میں وہ صرف عمل مراد نہیں لیتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، تینوں کو وہ سنت کی ڈیفینیشن میں شامل کرتے ہیں. تو پہلا نقطہ تو یہ ہو گیا کہ وہ دین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول میں ملے گا. اس میں غامدی صاحب اور روایتی مکتب فکر دونوں متفق ہیں کہ کتاب اللہ میں ملے گا، سنت رسول میں ملے گا. ٹھیک، لیکن کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟
سنت رسول سے کیا مراد ہے؟ دونوں میں یہاں پہ اختلاف ہو گیا. بنیادی جو اختلاف ہے، یعنی پہلا اختلاف یہاں پہ ہو گیا کتاب اللہ سے کیا مراد ہے، سنت رسول سے کیا مراد ہے. اس اختلاف کو ہم آگے چل کے کھولیں گے، ٹھیک ہے، تفصیل سے علیحدہ سے ہم ایک کچھ نشست کریں گے کتاب اللہ کے حوالے سے، سنت پر ایک باقاعدہ موضوع بنا ہاں موضوع بنا کے بات کریں گے. فی الحال ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں بھی کچھ بہت ساری چیزیں اتفاقی بھی ہیں نا، سارا اختلاف تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. تو ان کے نزدیک کتاب اللہ میں جو چیز شامل ہے، جو قرآن یہاں پڑھایا جا رہا ہے، تو اہل سنت یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، وہ بھی اس کو قرآن تو مان ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا جس کو وہ سنت کہہ رہے ہیں تو اہل سنت تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اہل سنت صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت وہ بھی ہے جس کو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہے، ٹھیک ہے، علاوہ کا فرق ہے، علاوہ کا فرق ہے. اسی طرح قرآن جس کو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو وہ روایت حفظ کہتے ہیں، یہ بھی ہے جو یہاں مشرق میں پڑھا جا رہا ہے. اور وہ قرات جو روایت ورش ہے، قالون کی روایت ہے، دوری کی ہے، جو کہ بلاد مغرب میں یا افریقن کنٹریز میں پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک، تو وہ بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے. تو علاوہ کا فرق ہے. کچھ دین تو مطلب کتاب و سنت کا دونوں کے ہم مشترک ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے. اب وہ دین منتقل کیسے ہوا، اس وقت ہمارا موضوع بحث یہ ہے، ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ کہ وہ دین جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ 14 صدیوں میں مجھ تک کیسے پہنچا ہے، ٹھیک ہے، مجھے وہ کیسے ملے گا. یا ہم اس بحث کو یوں بھی کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے صحابہ کو وہ دین کیسے منتقل ہوا، صحابہ سے تابعین کو، ٹھیک ہے، یعنی چین جو ہے جہاں سے شروع ہوا وہاں سے ہم لے لیں. دوسرا، درمیان کے زمانوں میں ہم دیکھ لیں کہ وہ دین کیسے منتقل ہو رہا تھا. تیسرا یہ کہ جس زمانے میں ہم بیٹھے ہیں اس زمانے میں ہم دیکھ لیں کہ یہ دین کیسے منتقل ہو رہا ہے، کیسے پہنچ رہا ہے. تو بنیادی ترین اختلاف، بنیادی ترین میری نظر میں، میں نے غامدی صاحب پہ چونکہ لکھا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے جان مار کے لکھا ہے، یعنی ان کو سمجھ کے، مجھے یہ لگتا ہے کہ بنیادی ترین اختلاف جو روایتی مکتب فکر کا اور غامدی صاحب کا ہے وہ اس بات کے اندر ہے کہ دین منتقل کیسے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، بنیادی اختلاف یہی ہے بنیادی. تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو منتقل ہوا ہے وہ صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے، اور سنت جو منتقل ہوئی ہے وہ صحابہ کے اجماع اور عملی تواتر سے. یہ جملہ جیسے آپ نے ان کا پڑھ کے سنایا، ٹھیک ہے. لیکن اہل سنت کے ہاں یا روایتی مکتب فکر میں قرآن جو منتقل ہوا ہے، یعنی وہ اس کو کیسے نریٹ کرتے ہیں، ان کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان کی نیریشن کیا ہے، جیسے میں نے ان کی پڑھ کے سنائی، ان کی نیریشن کیا، ان کے الفاظ کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بتائیے. ضروری نہیں ہوتا کہ کاؤنٹر نیریٹو میں وہ آپ کی مخالفت میں ہو، نہیں، وہ پیرلل بھی ہو سکتا ہے، پیرلل نیریٹو بھی ہو سکتا ہے، ڈیفرنٹ نیریٹو. ہاں ڈیفرنٹ نیریٹو. تو ان کے نیریٹو میں یہ بات ہے کہ قرآن خبر سے منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے سنت بھی خبر سے منتقل ہوتی ہے. اگرچہ اس خبر میں بہرحال ان کے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ خبر متواتر ہوتی ہے یا واحد ہوتی ہے، وہ اختلاف ہے، لیکن وہ بھی متأخرین میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 4 صدیوں بعد وہ پیدا ہوا ہے. خبر متواتر کی اصطلاح بھی 4 صدیوں بعد پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے. متقدمین میں یہ بھی نہیں تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ قرآن خبر متواتر سے نقل ہوتا ہے اور سنت خبر واحد سے، نہیں، وہاں یہ تقسیم بھی نہیں تھی. وہاں ایک اصطلاح چل رہی تھی اہل سنت کے ہاں کہ دین قرآن کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو وہ خبر سے منتقل ہوا، سنت کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو وہ خبر کی صورت میں نقل ہوا. تو خبر کی اصطلاح عام تھی. اس بات کو انہوں نے ایسٹیبلش کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کیسے منتقل ہوگا. کیا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے؟ ہم نے کہا نا تنہا ماخذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین کا، بالکل ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بات بتلائی ہے کہ دین اس طرح سے ایک تو یہ بتلایا نا کہ دین کیا ہے، وہ تو کانٹینٹ کی بات ہو گئی، کانٹینٹ کی بات، عوام انتقال کی بات. کیا یہ بھی بتایا، کیا یہ بھی بتایا ہے کہ بھائی دین ایسے منتقل ہوگا کہ جماعت تواتر سے ہے یا خبر سے ہے؟ ہاں، اس طرح سے منتقل ہوگا، اور اگر ایسے منتقل ہو جائے تو تمہارے لیے وہ بائنڈنگ ہوگا. لیکن اگر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی کوئی نص آتی ہے
تو پھر تو بحث ختم ہے، ہاں پھر تو بحث کا کوئی جواز نہیں ہے. جواز نہیں. آپ بتائیے. تو اہل سنت یہ بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کیا ہے، یہ بھی دین کا موضوع ہے، اور دین منتقل کیسے ہوتا ہے یہ بھی دین کا موضوع ہے. ٹھیک ہے. یہ دین سے باہر نہیں ہے، یہ موضوع دین سے باہر نہیں ہے، اس کو بھی آپ کو دین سے ثابت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کتاب و سنت دین ہے. کتاب و سنت منتقل کیسے ہوتی ہے، اگلی نسل کو کیسے پہنچتی ہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک کیسے منتقل ہوتی ہے، یا کیسے منتقل ہو جائے تو وہ اگلی نسل کے لیے حجت بن جاتی ہے، بائنڈنگ ہو جاتی ہے اس پہ. اگر وہ اس کو نہیں لیتے تو وہ اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہوں گے، جواب دیں گے. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی دین کا موضوع ہے، اور دین نے اس کو موضوع بحث بنایا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک، کہ یہ چیز دین سے وہ ثابت کرتے ہیں. اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیسے ثابت کرتے یہ وہ نصوص. ہیں. ہاں نصوص، وہ ہم اس کی طرف آتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں، ایک تو خود دینی دلیل ہو گئی اس بات کی کہ دین منتقل کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے عملی دلیل، یعنی ایک علمی دلیل ہو گئی، اور ایک ہے عملی دلیل کہ امر واقعہ میں، مشاہدے میں. اچھا، جب ہم بات کریں گے نا علمی دلیل کی تو پھر ہم چین کے شروع میں بھی چلے جائیں گے کہ وہاں کیسے منتقل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. یا درمیان میں کیسے منتقل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، یا آج کیسے منتقل ہوگا. لیکن جب ہم بات کریں گے کہ عملاً دین کیسے منتقل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم بات کریں گے آبزرویشن کی. پھر ہم اس دور کی بات کریں گے جس دور میں ہم بیٹھے ہیں. 1400 سال پہلے کا تو میں اب اس وقت میں میڈیٹیشن مراقبے میں چلا جاؤں اور میں کہوں میرے تخیل نے پرواز کی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے وسلم سے دین کیسے صحابہ کو منتقل ہو رہا ہے، پاگل پن ہے نا، ٹھیک ہے. یا میں اپنی عقل سے اس چیز کو شروع کر دوں، نہیں پہنچ سکتا نا. نہیں پہنچ سکتا. صرف آج کے دور کی میں بات کر سکتا ہوں کہ آج دین، یا میں اپنے سے پہلے والی نسل کی بات کر سکتا ہوں نا زیادہ سے زیادہ، کہ ان سے مجھ تک کیسے پہنچے. نہیں دیکھیں، انسانی تاریخ کو ہم اگر دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک ہے پری ہسٹورک زمانہ، ایک ہے ہسٹورک. اگر تو ہمارے دین کی تکمیل اور اس کا اجرا اور اس کا صدور ہسٹورک زمانے میں ہی ہوا ہے تو پھر تو ہمارے پاس ہسٹورک ایویڈنسز اور تاریخی شواہد ہوں گے، پھر ہمیں زیوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جبکہ ہم یہ بات پہلے سے مانتے ہیں کہ دین کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور آپ نے کہا کہ روایتی مکتبہ فکر اس بیانیے پر کھڑا ہے کہ اس کے انتقال کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے. تو پھر یہ سوال تو نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ آج مجھے بیٹھ کے مراقبے کی ضرورت ہے یا آج مجھے بیٹھ کے ازمپشن کی ضرورت ہے. پھر تو وہ نہیں، میں ایک اور بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی. علمی دلیل تو اسٹیبلش ہو گئی نا، آپ سمجھیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اسٹیبلش کر دی کہ دین کیسے منتقل ہوگا، ٹھیک ہے. کتاب و سنت سے دلیل دینا انہوں نے کہا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو ثابت کریں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ایک اضافی دلیل اگر آپ کو چاہیے کہ دین کیسے منتقل ہوتا ہے، یعنی وہی علمی بات جو ہے اس کو ہم ایک اضافی دلیل سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، ایک ایڈیشنل آرگومنٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی آبزرویشن ہے. آپ جس دور میں بیٹھے ہوئی ہیں آپ کو دین اسی طرح سے مل رہا ہے جیسے ہم نے اس کو اسٹیبلش کر کے دکھا دیا، کتاب و سنت نے بتا دیا تھا کہ جی ایسے منتقل ہوتا ہے، وہی آپ کو ہم دکھا دیں گے کہ جی آپ آبزرو کر رہے ہیں، بس تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے اپنا وہ نیریٹو اس طرح سے اس کو اسٹیبلش کیا، ٹھیک ہے. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک سپورٹنگ دلیل بھی ہوتی ہے نا. ہاں جی، ہوتی. وہ سپورٹنگ دلیل ہے، بیسک نہیں ہے. وہ بیسک دلیل ہے. بیسک تو وہی ہے کتاب و سنت والی دلیل. اب جب ہم نے بات کی قرآن مجید کی، دین کی ہم نے بات کی نا، دین قرآن ہے یا سنت ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا قرآن اور سنت کا کچھ کانٹینٹ تو ایسا ہے نا جو دونوں کے ہم مشترک ہے. ابھی ہم اس مشترک کی بات ہی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اختلافی موضوع تو آگے بنانا ہے. وہ تو آج کا موضوع تو انتقال ہے. آج کا موضوع انتقال ہے. تو اب وہ قرآن اور سنت جو ہے وہ کیسے منتقل ہو رہا تھا؟ اگر ہم پہلے بات کریں قرآن مجید کی، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کیسے منتقل ہوا؟
اچھا اہل سنت اس کو کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں، وہ اس کو کیسے نریٹ کیسے بیان کرتے ہیں، میں صرف اس تک محدود رہوں گا، ٹھیک. جیسے آپ نے غامدی صاحب کا پڑھ کے سنا دیا، اس پہ اگر کوئی آبجیکشن آپ کو پیدا ہوا آپ اس آبجیکشن کو رائز کر دیں، جی ٹھیک ہے. ابھی ہم ان کی تردید کی طرف نہیں جا رہے، یہ کیسے بیان کر رہے ہیں، ابھی پیرالل نیریٹو. یہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچا. ایک واسطہ ہے درمیان میں، حضرت جبریل کا. اللہ کے رسول محمد، پہلے سوال یہ پیدا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دین کیسے ثابت ہوا. جبریل امین سے، خبر واحد سے ثابت ہوا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خبر واحد سے ان کے لیے ثابت ہوا یا خبر سے ثابت ہوا. ٹھیک. اب دوسرا سوال پیدا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ کے لیے کیسے ثابت ہوا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سپورٹنگ دلیل نہیں تھی. آپ کہیں نا حضرت جبریل جو قرآن لے کے آئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کسی ایکسٹرنل ایویڈنس سے یہ معلوم کر سکیں کہ جو جبریل لے کے آئے ہیں یہ واقعتاً اللہ سے لے کے آئے ہیں، کوئی ایکسٹرنل ایویڈنس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ کہنا کہ چلے کہ جی کوئی تورات پڑھتے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ بات تھی. قرآن نے کہا نا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، اور یہی تو آپ کی وہ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ سے قرآن جیسی کتاب صادر ہو گئی کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اچھا پڑھنے لکھنے نہ آنے کا مطلب وہ نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، آپ illiterate ہے، illiterate نہیں ہے. یہ ایک فن ہے پڑھنا لکھنا. پڑھنا لکھنا ایک فن ہے، ٹھیک ہے. علم جو ہے آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم، تو اس کو اس معنی میں نہ لیا جائے. یہ تو ایک ضمناً ایک بات آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر واحد سے دین ملا، آپ کے پاس اور کوئی ایکسٹرنل ایویڈنس نہیں ہے اس دین کو ویریفائی کرنے کی. آپ نے اس پہ اعتماد کیا کہ جو جبریل لے کے آئے یہ جبریل ہی لے کے آئے ہیں. ایسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک سوال پیدا کیا اپنی ایک ویڈیو میں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ آئے ہیں غار حرا میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ یہ کوئی جن ہے جو مجھے یہ بات کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ ابھی کھڑا ہے، ٹھیک ہے. کچھ مستشرقین اورینٹلسٹ وہ اس طرف گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے وہاں یہ نہیں کہ کوئی شکوک و شبہات پیدا نہیں ہو سکتے، فلاسفیکلی امکانات ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آبزرویشن بعد میں ہوئی ہے، معراج بعد میں دیکھی ہے، آسمانوں کی سیر بعد میں دیکھی ہے. خبر واحد آئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی. سورہ الگ کی آیات پڑھی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. وہ ورقہ بن نوفل کے بعد بھی بعد میں گئے اور پتہ چلا اچھا پہلے لوگوں کے اوپر بھی وحی آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتبار کیا، اس کے مطابق تبلیغ شروع کی، جو حکم آیا اس خبر واحد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین ثابت ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو لیا، صحابہ نے بھی، صحابہ تک اب کیسے دین پہنچتا تھا؟ بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ ایک مجلس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کے پسینے بھی مطلب چھوٹتے تھے، اور بھی کپ کپی بھی طاری ہوتی تھی، اور بھی کچھ کیفیات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. صحابہ کرام اسے سمجھ جاتے تھے، پھر آپ بتاتے تھے کہ بھائی یہ آیات نازل ہوئی. لیکن ہر وقت مجلس نہیں ہوتی تھی. کبھی آپ کی مجلس میں 2-4 صحابہ تھے، کبھی 15-20 تھے، سارے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. جو اس وقت موجود ہوتا تھا اللہ کے رسول اس کو کیا کرتے تھے؟ پڑھ کے سنا دیتے تھے، یا کسی کاتب کو بلوا لیتے تھے اور اس کے ذریعے سے لکھوا لیتے تھے. ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہر صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جو ہے نا پڑھ کر سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو پورا قرآن. یہ تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں، ٹھیک ہے، آخری بار 2 دفعہ کیا، اور آخری مرتبہ 2 مرتبہ کیا.
لیکن صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا ایسا دور نہیں چلتا تھا. اس میں کیا تھا کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی, جو موجود ہوتے تھے ان کو آپ وہ پڑھ کے سنا دیتے تھے. اب قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو رہا تھا کچھ صحابہ کو. اب ان میں سے کچھ صحابہ کیا کرتے تھے, دوسرے صحابہ کو منتقل کر دیتے تھے اور وہ اس کا اعتبار کرتے تھے. ان میں سے صحابہ کیا کرتے تھے, وہ اپنے گھروں میں جاتے تھے, اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے تھے اور وہ اس کا اعتبار کرتے تھے. یعنی قرآن مجید, اسی طرح یہ بات ہمیں روایات میں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراء صحابہ ان کو مختلف قبائل کی طرف بھیجتے تھے, قراء صحابہ کو. اب ایک قبیلے کی طرف ایک صحابی جاتا تھا یا 2 صحابی جاتے تھے اور ان کو کیا کرتے تھے, اس قبیلے کو, اس خاندان کو, اس علاقے کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے کہ ہم نے یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو گویا قرآن مجید جو پھیل رہا تھا, جو عام ہو رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک پہنچ رہا تھا, ٹھیک ہے, اس کا میڈیم اکثر و بیشتر وہ خبر واحد تھی. ایون کہ آپ تابعین کی بات لے لیں کہ صحابہ سے تابعین نے کیسے لیا, تو ایسا نہیں تھا کہ ایک تابعی جو ہے وہ 100 صحابہ کے پاس جا کے پورا قرآن مجید پڑھتا تھا, ایسا نہیں تھا. بلکہ ایک صحابی جو ہے وہ قرآن مجید, جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں یا ابی بن کعب ہیں, ٹھیک ہے, یا عبداللہ ابن مسعود ہے, اب ان سے ایک مجمع جو ہے وہ قرآن مجید سنتا تھا. تو اس مجمع کے لیے مصدر جو ہے, سورس کیا ہے, وہ ایک صحابی ہے. یہی معاملہ اگر آپ تابعین سے آگے لے لیں, تبع تابعین, تو تبع تابعین نے جو قرآن مجید حاصل کیا, تو ہر تبع تابعی نے یہ نہیں کیا کہ میں نے 100 لوگوں سے قرآن حاصل کرنا ہے. اس نے جس سے حاصل کیا وہ کتنے, ایک استاد ہے اس کا یا 2 ہیں. جیسے حضرت مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے حاصل کیا, ٹھیک ہے, وہ آتا ہے کہ انہوں نے 60 مرتبہ وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس سے قرآن مجید ان کے سامنے پیش کیا. لیکن سورس تو ایک ہی ہے نا, حضرت مجاہد کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس, اور پھر حضرت مجاہد سے آگے جن کے لیے سورس بنا ان کے لیے حضرت مجاہد ہی سورس تھے. تو جس بندے کو قرآن پہنچ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اس میں خبر واحد تھی. صحابہ سے آگے تابعین کو منتقل ہو رہا تھا تو خبر واحد تھی, تابعین سے آگے تبع تابعین کو منتقل ہو رہا تھا تو خبر واحد تھی, اور اس قرآن کا وہ اعتبار کر رہے تھے. ہاں, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مطلب اگر ہم دوسرا نیریٹو لیں تو غامدی صاحب کا نیریٹو, لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے بھی قرآن مجید حفظ کیا ہے, میں نے بھی حفظ کیا ہے, ہم نے کوئی 10 قراء سے نہیں پڑھا جی, ایک ہی استاد ہوتے ہیں, ایک ہی استاذ ہوتے ہیں. ہمارے استاذ کا بھی 1-2 ہی استاذ ہوں گے, ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے چل ہے نا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند اسی طرح سے پہنچ رہی ہوتی. تو وہاں پہ بھی یہی معاملہ چل رہا تھا. ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ایک استاد سے پڑھ لیا تو میں نے کہا یار میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کسی دوسرے کے پاس جا کے. اسی پوائنٹ پر ڈسکشن کریں گے, آپ اپنی بات مکمل کر لیں, یہی اصل نقطہ ہے. ہاں, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں قرآن مجید لوگ لے تو ایک استاد سے لڑے, عام طور پہ تصدیق کے لیے ادھر ادھر نہیں جاتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصدیق کی اصل میں ضرورت نہیں تھی. ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ایک نسل وہی قرآن اگلی نسل کو منتقل کر رہی تھی, وہ دوسری جگہ سے بھی وہی سن رہا تھا. ایسا نہیں ہے, یہ چیز ریالٹیز کے خلاف ہے. صحابہ کرام کا اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا قرآن کے بارے میں. مطلب وہ جو روایت ہے, اب وہ صحیح روایت ہے کہ حضرت ہشام بن حکیم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا اختلاف ہو گیا قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھنے کے بارے میں. تو حضرت عمر انہیں لے کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے کہ جی میں تو قرآن مجید اس طرح سے پڑھ رہا ہوں یہ آیت, تو آپ نے مجھے اس طرح سے پڑھائی ہے. اللہ کے رسول نے کہا اسی طرح سے پڑھائی ہے. پھر اللہ کے رسول نے حضرت ہشام بن حکیم سے کہا آپ پڑھو, تو انہوں نے اس طرح نہیں پڑھی جیسے حضرت عمر نے پڑھا تھا. تو حضرت عمر ذرا جذباتی تھے, وہ اس لیے ان کو کھینچ کے لے آئے تھے. یہ قرآن کہاں سے لے آیا؟ وہ آیت پتہ ہے روایت میں ذکر ہے کون سی تھی؟ وہ کسی صورت کا تذکرہ اس میں آتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ روایت اتھینٹک ہے. اور وہ آیت بھی مل جائے گی اس میں سے؟ نہیں, آیت کا ذکر نہیں. اچھا, آیت کا روایت میں ذکر نہیں ہے. ہاں, آیت کا روایت میں ذکر نہیں.
اچھا ہاں آیت کا روایت میں ذکر نہیں، لیکن سورت کا ذکر ہے ہاں صورت میں کہ کس سورت کی وہ آیت تھی جس میں ان کا اختلاف ہوا تھا، اس کا ذکر آتا ہے بعض روایات میں، بعض طرق کے اندر۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت ہشام بن حکیم کو کہا کہ بھئی آپ پڑھ کے سنائیں، تو انہوں نے اس طرح سے نہیں پڑھا جیسے حضرت عمر نے پڑھا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا اسی طرح سے یہ نازل ہوئی۔ اختلاف یعنی جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا، اس میں ان کا بامی اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب صحابہ کا دور آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے ان کے دور خلافت میں لڑ رہے تھے، سرحدوں پہ سپہ سالار تھے، آذربائیجان اور آرمینیا آج کل ان کی جنگ چل رہی اس بارڈر کے اوپر۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اس خط میں یہ بات کہی کہ ادرک هذه الامہ، کہ اس امت کا آپ تھوڑا مطلب اس کو پکڑیں، آپ اس کا تھوڑا سا دھیان کریں کہ یہ اس طرح سے قرآن مجید میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ادرک هذه الامہ قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى، اچھا جیسے یہود و نصارہ کا اختلاف ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو وہاں یہ ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے کی قرات کا انکار کر رہے تھے، آپ قرآن ہی کہہ لیں، مطلب کہ دوسرے کے لیے وہ قرات ہے تو پہلے کے لیے وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہی ہے نا، ہاں تبھی تو وہ اس کو پڑھ، اس کو قرآن میں پڑھے ہی نا، ہاں پڑھ ہی نہیں رہا۔ تو وہ بیسیکلی مختلف قرات تھیں، ہر ایک نے جو اپنے استاد سے لی تھی وہ کہہ رہا تھا یہی قرآن ہے۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ اجماع سے قرآن مجید نقل ہو رہا تھا، اگر تو اجماع سے نقل ہو رہا تھا تو پھر اختلاف کا آئے گا، بات تو یہ ہوئی نا۔ اچھا آپ جمع عثمانی سے بھی پیچھے چلے جائیں، یا تو آپ کہیں نا یہ جتنی 20 روایات ہیں یہ سب ایک کہانی ہے، قرآن مجید کوئی جمع نہیں ہوا، کمپائلیشن آف قرآن کے پہلے ابو بکر کے دور میں، پھر حضرت عمر حضرت عثمان کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا، پھر تو دیکھیں آپ کا نیریٹو فرق ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ تو اہل سنت تو اس کو مانتے ہیں، یہ تو 14 صدیوں سے اسی طرح سے بیان ہو رہا ہے کہ قرآن اسی طرح سے مرتب ہوا ہے۔ قرآن کوئی تورات کی طرح اس کے نسخے حضرت جبریل علیہ السلام لکھی ہوئی لے کے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زبانی وحی کی اللہ کے رسول پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبوں کو لکھوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کا کوئی ریٹن نسخہ موجود نہیں تھا، مطلب اس نیریٹو کے مطابق کوئی ریٹن نسخہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبوں کو کہتے تھے، کبھی کوئی آیات لکھ لیتا تھا، کبھی کوئی آیات لکھ لیتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں کیا ہے، ورق بھی نہیں تھا، اچھا ورق بھی نہیں تھا، اونٹ کی جو شانی کی ہڈی ہوتی ہے اس پہ لکھتے تھے، کھجور کے جو چوڑے پتے ہوتے تھے اس کے اوپر لکھتے تھے، پتھر کی سلوں کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے قرآن مجید ایک جگہ پہ جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا تھا، جمع نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک جگہ جمع کیا گیا، لیکن وہ بھی ایک مصحف میں نہیں جمع ہوا۔ حضرت ابو بکر نے ڈیوٹی لگائی تھی حضرت زید بن ثابت کی، اچھا اس میں بھی صحیح بخاری کی روایت کیا ہے، ذرا ان روایتوں کے اوپر غور کریں۔ ہم صرف یہ نقطہ لے رہے ہیں، قرآن مجید کا لکھنا اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں، ہم ابھی جمع کی موضوع پہ نہیں جا رہے، ہاں ہمارا موضوع اس وقت یہ ہے، ہاں انتقال والی بات کہ منتقل کیسے ہو رہا تھا، منتقل پہ رہنا بھی ہم نے۔ حضرت ابو بکر نے ڈیوٹی لگائی حضرت زید بن ثابت کی، وجہ پیچھے کیا ہوئی، جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہو گئے، ہاں جی ٹھیک ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔ تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ اور حضرت عمر کی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن مجید کو جمع کر لیا جائے۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی، تو میں نے کہا جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیف تفعلون شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایک جگہ قرآن جمع نہیں کیا تو آپ کیسے کرو گے؟ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب میں جمع کرنے کے لیے لگا ہوں تو سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں مل رہی تھی، اور وہ مجھے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہ مجھے کہاں سے ملی ہے؟ ابو خزیمہ صحابی جو انصاری تھے ان کے ہاں سے مجھے ملی ہے۔ یعنی نہیں، جب وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں مل رہی، ہاں ان کو یہ اس وقت کیسے پتا تھا کہ ایک آیت مسنگ ہے؟ ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے سنی ہے، اور لوگوں نے بھی سنی ہے، لیکن کسی سے لکھی ہوئی نہیں مل رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بات واضح ہو۔ تو وہ انہیں لکھی ہوئی ملی حضرت ابو خزیمہ انصاری سے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ اسٹیٹ لیول پہ کوئی ایک نسخہ رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا قرآن مجید کا، ایسا کچھ نہیں تھا،
لوگوں نے صرف قرآن سنا ہوا تھا، اپنے طور پہ لکھا ہوا تھا. اسٹیٹ لیول پہ جمع ہوا حضرت ابو بکر کے زمانے میں کہ انہوں نے مختلف صحابہ کے پاس جو اپنا اپنا لکھا ہوا تھا اجزاء تھے، ان کو حضرت زید بن ثابت نے کیا کیا، جمع کر دیا. بعض چیزیں لکھی ہوئی صرف انہیں ایک صحابی سے ملی، تصدیق اس کی ٹھیک ہے سما سے ہو گئی، لیکن لکھی ہوئی ایک صحابی سے ملی. تو یہ صورتحال تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک کاتب نے پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہو، ایسا بھی نہیں تھا. صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں صحف کے، کہ حضرت ابو بکر نے جو جمع کیا وہ صحف تھے، وہ مصحف بھی نہیں تھا. صحف سے مراد یہ کہ جیسے قرآن مجید ایک تو ہے نا پورا قرآن مجید، اور ایک ہے 30 پارے، تو یہ جو متفرق تھا یہ انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا صحابہ کے پاس. تو یہ صحیفی ہو گیا، پتھر کی سلیں تھیں، یا آپ کہہ لیں کہ جی کھجور کی جو ان کے اوپر پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، یا اسی طرح سے مختلف چیزوں کے اوپر لکھا. تو یہ حضرت ابوبکر نے جمع کر دیا. حضرت عثمان کے زمانے میں دوبارہ جمع ہوا ہے، وہ پھر مصحف بنا ہے. اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت گزری، صحیح بخاری میں بھی ہے وہ، کہ سورہ فرقان کی وہ آیت تھی جن کے بارے میں حضرت عمر اور ہشام بن حکیم کا اختلاف ہو گیا، اور دربار نبوی میں گیا تو اللہ کے رسول نے کہا دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی یہ اختلاف باقی رہا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں کیا ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ گئے تھے، اور لوگ ان کے پاس لے کے آتے تھے قرآن مجید. تو یہ 2 گواہ مانگتے تھے. اگر کوئی 2 گواہ نہیں لاتا تھا اس بات پہ کہ یہ اللہ کے وسلم کے سامنے لکھا گیا، اس کا وہ لیتے ہی نہیں تھے. اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں بھی معاملہ چلتا رہا. وہ درمیان میں روایات ان کی طرف نہیں جا رہا، وہ روایات ہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں پھر دوبارہ اٹھا یہ معاملہ، جیسے وہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگوں کا معاملہ ہوا. تو انہوں نے کہا یہ تو قرآن مجید میں ایسے اختلاف کر رہے ہیں جیسے یہود و نصارہ نے اختلاف کیا. تو حضرت عثمان نے پھر اس وقت کیا کیا، مصاحف تیار کروائے. اور یہ بہت معروف واقعہ ہے کہ مصاحف جلوائے بھی. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو دردہ وہ یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے کہ تم میں سے کس کو عبداللہ ابن مسعود کی قرات سب سے زیادہ یاد ہے. ایک جو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے اکرمہ، انہوں نے کہا کہ جی یہ اکرمہ ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات سب سے زیادہ جانتے. عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کہاں سے لیا؟ اللہ کے رسول سے لیا نا. کلیئر ہو گئی بات. تو حضرت ابو دردہ نے پوچھا اکرمہ سے جو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں کہ بھئی سورہ اللیل جو ہے ابن مسعود کیسے پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ. تو اکرمہ نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود سے جو ہم نے سورہ اللیل سیکھی ہے وہ یوں سیکھی ہے، ذرا غور کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی. وما خلق الذکر والانثی نہیں، والذکر والانثی ایک لفظ ہی حذف ہو گیا. ہاں نہیں، یہ پھر قرات کا اختلاف تو نہ ہوا، تو کانٹینٹ کا اختلاف. میری بات پہلے سن لیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلے روایات دیکھ لیں. ہم ابھی یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اختلاف ہو رہا ہے. دیکھیں آج اگر آپ وہ نہیں پڑھ رہے، ہمارے پاس جو مصحف ہے آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں، میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، بخاری کی روایت میں اگر وہ لفظ نہیں ہے تو ہم تو عملی طور پر آج بخاری کی اس حدیث کو پھر نہیں نہ لے رہے. ایک بات پہلے سن لیں، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. قرات کے مسئلے میں ہم اس کو کھول کے بیان کریں گے. اصل میں تو ہم یہ ان توجہ روایات چاہ رہا ہوں کہ ہم قرات کا اختلاف اور تدوین، جمع و تدوین کا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے نہیں. یہ ایک ضمناً بات ہوگی، ٹھیک ہے جتنی ہوگی. ہم انتقال پر آتے ہیں، نہیں، اصل بات تواتر اور خبر کا موازنہ کرنا. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں اہل سنت میں سے کسی نے بھی اس روایت کا انکار نہیں کیا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں نا قرات نہیں پڑھی، قرات نہیں پڑھی انہوں نے، ٹھیک ہے انہوں نے نہیں پڑھی، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ بخاری کی روایت غلط ہے. مطلب اس کے بغیر بھی وہ قرآن ہی مانتے ہیں. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ منسوخ تھی، یہ تلاوت منسوخ ہو چکی تھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے، جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا پڑھا نہیں جا رہا تھا یا صحابہ میں اختلاف نہیں ہو رہا تھا قرآن کے حوالے سے. وہ یہ مان رہے ہیں کہ اختلاف ہو رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود کی قرات اگر انہوں نے نہیں لی تو انہوں نے ایک اور طرح سے اس کی توجیہ کی ہے کہ وہ منسوخ التلاوت تھی. لیکن انہوں نے یہ بات یہ نہیں کہا کہ صحیح بخاری کی روایت ہم کیسے مان سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ اختلاف تھا، یہ ایک روایت تو ہے نہیں، 20 روایات ہیں. مثال کے طور پہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ
حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، 3 امہات المومنین، 3 کی بات ہو رہی ہے، تینوں اپنے کاتبوں کو کہتی تھی کہ جب سورہ بقرہ کی یہ آیت لکھنی ہے تم نے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو یہاں یہ اضافہ کرو والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد والصلاۃ العصر، تینوں یہ کہتی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اہل سنت والے اس روایت کا انکار نہیں کرتے، ان کا نیریٹو اس کو اس طرح سے سمجھے جیسے انہوں نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ صحابہ میں اختلاف تھا۔ وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری قرات ایسی تھیں جو منسوخ ہو چکی تھی ارضہ اخیرہ میں، لیکن صحابہ تک وہ نہیں پہنچی تھی، بعض صحابہ تک، اور وہ اس کو پڑھی جا رہے تھے۔ چلے ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اس کو اس طرح سے لیا۔ یہ تو قرات کا ٹاپک ہے ہاں، ہمارا۔ لیکن اس سے ہم نے اسٹیبلش کیا ایک جملے میں اسٹیبلش ہم نے یہ بات کی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک قرآن مجید کوئی اجماع سے نقل نہیں ہوا صحابہ کے دور میں۔ اصل ہمارا موضوع یہ ہے اجماع اور خبر کا ہم نے تقابلی جدید کی۔ ان کے ہاں اجماع تھا ہی نہیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عثمان نے کہا، جب سرکاری سطح پہ مصحف تیار کیے تھے حضرت عثمان نے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے 5 ہے 7 ہے 8 ہیں، لیکن 1 سے زائد تھے، مختلف شہروں میں بھیجے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، راوی یہ کہتے ہیں کہ میں آیا تو سیڑھیاں چڑھ کے، وہ فرسٹ فلور آپ کہہ رہے، حضرت حذیفہ بیٹھے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عثمان کا پیغام آیا صحابہ کو، صحابہ کے پاس اپنے اپنے مصاحف تھے، ظاہری بات ہے انہوں نے اللہ کے رسول، وہ تو جیسے امہات المومنین سب کے پاس تھے، اپنے اپنے مصاحف تھے۔ حضرت عثمان نے مصاحف منگوا لیے کہ اب صرف سرکاری مصحف جاری ہوگا، سارے واپس کر دو۔ وہ حضرت عثمان کا پیغام آیا کہ مصحف جو ہے نا وہ دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ جو چھپا سکتا ہے چھپا لے۔ یہ زید بن ثابت تو بچہ تھا جب میں اللہ کے رسول سے 70 صورتیں یاد کر چکا تھا، تو آج اس کے ذریعے سے اسٹیٹ لیول پہ ایک مصحف تیار کروایا جاتا ہے اور ہمیں پابند کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا مصحف واپس کر، کیونکہ اب اسٹیٹ والا مصحف آ گیا ہے اور آپ کا مصحف اسٹیٹ کے مصحف کے مطابق نہیں۔ یہ ایک روایت نہیں ہے، پیسیوں روایات ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن مجید اتفاقی طور پہ، یہ جو پہلا جملہ ہے نا کہ صحابہ کے اجماع سے نقل ہوا، یہ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ صحابہ کے اجماع سے قرآن مجید آگے منتقل ہوا؟ وہ ظاہری بات ہے، یہ خبر ہے نا، 1400 سال پہلے کیسے جھانکیں گے آپ؟ میڈیٹیشن کر کے 1400 سال پہلے جائیں گے، خبر کے ذریعے سے ہی جائیں گے نا۔ حدیث کو آپ سورس نہ مانیں دین کا، تاریخی ریکارڈ تو مانتے ہیں نا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک تاریخی واقعہ تو ہے کہ اللہ کے رسول سے صحابہ کو قرآن مجید منتقل ہوا، صحابہ سے تابعین کو منتقل ہوا۔ تاریخ کا ایک موضوع تو بنتا ہے نا، تو کم از کم اتھینٹک ترین تاریخ ہمارے پاس، حدیث کے علاوہ کوئی اور سورس ہے ہمارے پاس تاریخ میں جھانکنے کا، اتھینٹک ترین ذریعہ، آپ اس کو ایک تاریخی ریکارڈ ہی مان لیں۔ تو اتھینٹک ترین ذریعہ ہمارے پاس اس واقعے کو، اس کلیم کو جانچنے کا کہ اللہ کے رسول سے صحابہ کو اجماع کے ذریعے اور صحابہ سے تابعین کو اجماع کے ذریعے منتقل ہوا تھا، وہ ہمارے پاس خبر ہی ہے۔ اور خبر میں اتھینٹک ترین خبر ہمارے پاس حدیث کی خبر ہے، کیونکہ جتنی جان مار کے وہ خبر جو ہے اس کی جانچ پڑتال کی گئی ہے، تاریخ کی خبر کی تو اتنی جانچ پڑتال ہوئی نہیں ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ خبر کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صحابہ کے درمیان تو اختلاف تھا، چھوٹے اختلاف بھی تھے، بڑے اختلافات بھی تھے، مطلب اجماع تو کوئی نہیں تھا، اجماع نہیں تھا۔ اجماع نہیں تھا۔ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ خبر ہمارے لیے حجت نہیں ہے، آپ اس کو حجت مان کر اس اختلاف کو مان رہے ہیں کہ صحابہ کے مابین اختلافات تھے، بہت بڑے بڑے اختلافات تھے، تو آپ پھر کس بنیاد پر آج اس مصحف کو قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہے، جبکہ آپ یہ مان چکے کہ فرسٹ دور میں اختلاف تھا، فرسٹ دور میں ہی وہ ایگریمنٹ نہیں تھا ان کا آپس میں، تو پھر کیسے قرآن مان لیا؟ ہاں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے اختلاف کیا، صحابہ نے اپنے مصائف نہیں دیے، بعض نے دے دیے، بعض نے نہیں دیے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے اس کے باوجود کیا کیا، اسٹیٹ لیول پہ انتظامی اعتبار سے اپنے مصحف کو سرکاری مصحف، اسٹیٹ کا مصحف قرار دیتے ہوئے کہا کہ سب لوگ اس کی پابندی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اجماع نہیں تھا، تو اجماع کے بغیر بھی قرآن ثابت ہو رہا تھا،
وہ دوسروں کے لیے اس کو بائنڈنگ بنا رہے تھے. ٹھیک, زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں میجورٹی کی رائے تھی, جو بھی تھا بہرحال, لیکن وہ بائنڈنگ بن رہا تھا. نہیں اس طرح تو دیکھیں, ایک دوسرا نقطہ, ابھی ہم مکتب فراہی اور اہل سنت کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, تو یہ بات تو وہ کہہ رہے ہیں, پھر ان کی بات تو ٹھیک ہوگی. دیکھیں بات ہی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری خلافت میں بھی اجماع نہیں ہوا. مصحف تو جاری ہو گیا. ہاں مصحف جاری ہو گیا اسٹیٹ لیول پہ, اجماع تو نہیں تھا. اب جیسے ابن ابی داود کی کتاب ہے کتاب المصائف, آپ اٹھا کے دیکھیں, صحابہ کرام کے 14 مصائف کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے, کوئی تابعین کی 13 مصائف کا تذکرہ کیا ہے, 27 مصائف ہیں, آپس میں اختلاف تھا ان کا. یہ تو وہ ہیں جو ابن ابی داود, جو سنن ابی داود کے جو امام تھے ان کے بیٹے تھے ابن ابی داود, ان کی کتاب ہے کتاب المصائف. یعنی انہوں نے قدیم ترین مصائف کے اوپر کتاب لکھی. یہ خود بھی مطلب کہ کوئی بہت مطلب آپ کہہ لیں کہ جی پرانی شخصیت ہیں, 3 صدی ہجری 4 صدی ہجری بنتی ہے. تو یہ اس زمانے میں صحابہ اور تابعین کے مصائف کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے مصائف کون کون سے تھے جو مصائف عثمانیہ کے علاوہ تھے, اور جن کا مصائف عثمانیہ سے اختلاف تھا. تو اختلاف تھا, ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں. ہاں یہ جو بات ہے, ہم اصل میں دیکھیں بات یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ دین نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اجماع سے بات پہنچے تو پھر تمہارے لیے حجت بنتی ہے. ہم شروع یہیں سے ہوئے تھے, ہم یہیں پہ رہتے ہیں. میں بھی آگے کچھ بات کروں نا, آپ بتائیے, آپ اس بات پر, اب آپ کی بات مکمل ہو گئی کہ جو ہے انتقال کا ذریعہ وہ خبر ہے, نہ خبر, اجماع نہیں ہے. مطلب یوں لفظ استعمال کریں, کولی اجماع یا تواتر نہیں ہے. یہاں یہیں پر میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ چیزیں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اجماع سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ وہ جو اجماع ہوتا ہے کنسنسس, اوور آل کنسنسس, یہاں پر تھوڑا مختلف ہے. یہ جو انتقال کے حوالے سے, علم کے یا دین کے منتقل ہونے کے حوالے سے غامدی صاحب یا مکتب فراہی میں جو اجماع و تواتر کی بات کی جاتی ہے, اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک نسل یا ایک زمانہ ٹرانسفر کرتا ہے دوسری نسل کو یا دوسرے زمانے کو, اس اجماع سے یہ مراد ہے. اس میں بیچ میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن اوور آل کنسنسس ہوتا ہے اہل علم کا. تو اس لیے وہ چیز پوری کی پوری ایز اٹ از ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اور اگر کہیں پر ڈفرینس ہوتا ہے, کوئی اختلاف ہوتا ہے, وہ بھی اس کا حصہ بن کے وہ بھی ساتھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. دیکھیں نا آج کے دور میں ہمیں پتہ ہے نا کہ 14.5 صدیاں 7 سال پہلے 2 چیزوں کے بارے میں چند لوگوں میں اختلاف تھا, وہ اس وقت بھی پتہ تھا, وہ آج ہمیں بھی پتہ ہے. یہ میں اس انتقال کی بات کر رہا ہوں. اب آتے ہیں اختلاف بھی نقل ہو گیا, ایسا نہیں کہ وہ اختلاف چھپ گیا اور وہ کنسنسس کا حصہ بن گیا. نہیں, میں نے اس طرح سے نہیں سمجھا غامدی صاحب کو. وہ اصل میں یہ کہتے ہیں قرآن بغیر کسی اختلاف کے نقل ہوا ہے, وہ اجماع سے یہ مراد لیتے ہیں, اس لیے انہوں نے قرات کا صاف طور پہ انکار کیا. میں اسی لیے وہ کہتے ہیں قرات ایک ہی ہے جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, جسے قرات عامہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اجماع کی وہ ڈیفینیشن نہیں کر رہے جو آپ کر رہے ہیں. میں اسی لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 3 باتیں ہیں, 3 باتیں, اب تینوں کو ان تینوں کا لنک سمجھیے گا. ایک ہے تواتر اور خبر, یہ 2 انتقال کے ذرائع, ان کا موازنہ, ان کی بحث. ایک تو یہ تقابلی جائزہ ہو گیا. جب ہم اس کو اپلائی کریں گے, اس کا اطلاق کریں گے قرآن پر, سنت پر, کہ سنت کیسے منتقل ہوئی, قرآن کیسے منتقل ہوا, تو ساتھ ہی سب سے پہلے یہ بحث شروع ہو جائے گی قرآن ہے کیا, سنت ہے کیا. اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس کو اطلاق کیے بغیر قرآن و دیکھا نا, ابھی تھوڑا سا اطلاق کیا تو وہ گفتگو شروع ہو گئی, قرآن کی تدوین کی بحث بھی چڑھ گئی, قرآن کی قرات کی بحث بھی چڑھ گئی, جبکہ یہ دونوں باقاعدہ موضوع ہیں ہماری اگلی نشستوں کے. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی ان کا قرآن و سنت پر چند منٹوں کے لیے انتہائی اختصار کے ساتھ اطلاق کیے بغیر ہم دیکھیں کہ خبر اور تواتر میں اصل میں فرق کہاں پیدا ہوتا ہے, کس لیول پر جا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تواتر بن گیا ہے اور یہ ابھی خبر واحد ہی ہے. تو اس کے لیے جو بنیادی کی پوائنٹ ہے وہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ خبر سے جب آپ کو علم حاصل ہوتا ہے تو آپ کے پاس کچھ پیرامیٹرز ہیں, کچھ اصول ہیں, مبادیات ہیں, جن پر پرکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ علم ایک ضنی کیٹیگری میں آتا ہے, یہ علم قطعیت کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے. وہ جو آپ کا معیار ہے وہ کیا ہے, وہ ذرا مجھے بتائیں. دیکھیں اصل بات تو یہ خبر کی بات کر رہے ہیں. خبر میں ہم نے اجماع کی بات ایک تو کر دی,
ٹھیک ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ روایتی مکتب فکر کا نیریٹو یہ ہے کہ قرآن مجید ہو یا سنت ہو وہ اجماع سے منتقل نہیں ہوا، خبر سے منتقل ہوا. دوسری ایک اصطلاح آ گئی ہماری تواتر کی. روایتی مکتب فکر یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن مجید اور اسی طرح سے سنت بھی تواتر سے نقل نہیں ہوتا، یعنی اجماع کے بعد تواتر سے بھی نقل نہیں ہوتا بلکہ خبر سے ہی نقل ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے، بہت غور طلب بات یہ تواتر کی اصطلاح بہت بعد کی گھڑی ہوئی ہے، یا بیسیکلی یہ نہیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ کب شروع ہوئی ہے. ابھی وہ میرا سوال جو ہے کہ خبر سے آپ ضمنی اور قطعی علم کی تفریق کن بنیادوں پر کرتے ہیں؟ آخر یہ تو کرتے ہیں نا، یہ بحث تو فن حدیث میں بھی ہے، یہ بحث عام خبر میں بھی ہے. اسی بات کو میں کھولوں گا نا، اسی بات کو میں کھولنے کی طرف آ رہا ہوں. بات جب مکمل ہو جائے گی پھر آپ کا سوال اس میں پوری طرح سے ایڈجسٹ ہو چکا ہوگا، پورا نیریٹو سامنے آنا چاہیے نا ان کا. اہل سنت یہ کہتے ہیں، اوورآل جو اہل سنت کا موقف ہے کہ تواتر کی اصطلاح بیسیکلی آئی ہے یونان سے، یونانی منطق سے. یونانی منطق سے یہ آئی ہے اصول فقہ میں، اور اصول فقہ سے یہ آئی ہے اصول حدیث میں. اصول حدیث میں بنیادی ترین جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ مقدمہ ابن صلاح ہے. جی. امام ابن صلاح یہ کہتے ہیں کہ متواتر کی اصطلاح سے ہمارے محدثین واقف نہیں تھے. یہ سب سے پہلے خطیب بغدادی لے کے آئے ہیں. خطیب بغدادی کی جو وفات ہے 456 ہے، مطلب آپ کہیں کہ 450 سال بعد، اور یہ اصول فقہ سے لے کے آئے ہیں. خطیب بغدادی نے بھی جو ہے وہ اصول حدیث میں کتاب لکھی ہے الکفایہ کے نام سے. اس سے پہلے 450 سال سے پہلے محدثین کے ہاں بخاری، امام احمد، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کسی کے ہاں آپ کو یہ اصطلاح نہیں ملے گی. شافعی، مالک کے ہاں بھی نہیں ملے گی، فقہا کے ہاں بھی، امام ابو حنیفہ اور کسی کے ہاں بھی نہیں ملے گی. کوئی اصطلاح ہے ہی نہیں متواتر کی. 450 سال بعد ہمارے لٹریچر میں استعمال ہونا شروع. نہیں، اس طرح تو وہ یہ کہیں گے خبر کی اصطلاح بھی نہیں تھی. نہیں، خبر کی اصطلاح تھی، وہ تھی. وہ امام شافعی کے ہاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور رسالہ میں ہے. ٹھیک ہے، خبر العامہ کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے، عامہ خاصہ دو کی وہ بحث پوری چھڑی انہوں نے، لمبی بات ہے، مجھے یاد آ گئی. وہ ہم بعد میں اس کو وہ ہم کوٹ کریں گے. خبر کی اصطلاح بہرحال تھی، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھی. جو نقل ہو رہا تھا وہ خبر ہی تو تھی. یہ جو خاصہ اور عامہ ہے نا، میں اسی طرف لانا چاہ رہا ہوں. اصل تواتر سے مراد وہ والا تواتر نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یونان سے ہے. یہاں جو تواتر کلیم کریں مکتب فرائی، یہ وہ والا تواتر نہیں ہے. یہ خبر واحد کے مقابلے میں خبر متواتر جو ہے نا، یہ وہ والا تواتر ہے. میں پھر اسی کی طرف آ رہا ہوں. اگر تو یہ تقسیم اس لیے کی گئی ہے کہ جس سے کوئی اضافی فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے. دیکھیں بات یہ ہے، لا مشاحہ فی الاصطلاح، ہمارے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، جملہ. اصطلاحات میں ہم بخیل نہیں ہیں. آپ 10 اصطلاحات نہیں بنا لیں، ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ متواتر کی جگہ 10 اور لیں. ٹھیک ہے، جیسے محدثین نے کہا یہ خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں. ایک غریب ہوتی ہے، ایک عزیز ہوتی ہے، ایک مشہور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تب ہوتا ہے جب اس اصطلاح کی بنیاد پہ دین کا پورا تصور، اس کی ریکنسٹرکشن ہو جاتی ہے، پھر ہمیں اس اصطلاح سے جھگڑا ہے. یہاں اب دین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ آپ گرا کے ایک نئی عمارت تعمیر کر رہے ہیں. اب ہم اس اصطلاح کو اس طرح سے نہیں لیں گے جیسے آپ لے رہے ہیں. وہ دیکھیں وہ اصل میں ہوا کیا. ادھر ہی آئیں گے. اگر تو صرف یہ مسئلہ تھا کہ خبر واحد اس کو کہتے ہیں کہ جس کو 1 2 3، اچھا خبر واحد سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ایک راوی، نہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، 2 یا 3. ٹھیک ہے، واحد ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب واحد عربی گنتی والا نہیں ہے. اور خبر متواتر سے مراد یہ بعض نے کہا 4، بعض نے 4 سے زیادہ بھی کہا. اگر یہ صرف انفارمیشن کے لیے تھا کوئی حرج نہیں تھا. لیکن جب آپ نے یہ تقسیم سے یہ کلیم کرنا شروع کیا کہ خبر متواتر سے ملنے والا دین قطعی ہوتا ہے، خبر واحد سے ملنے والا ظنی ہوتا ہے، نہیں، یہ کوئی کلیم نہیں کر رہا. میرا تو صرف سوال تھا کہ آپ ظنی اور قطعی کی تفریق کن بنیادوں پر کرتے ہیں؟ میں وہی بات کر رہا ہوں، لوگوں نے کیا ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اہل سنت کا نیریٹو کچھ سوالات کے جوابات میں بنا ہے. ٹھیک ہے، وہ سوالات بھی اگر آ جائیں تو کوئی فائدے سے خالی نہیں ہوں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. خبر متواتر کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے تعداد، کوانٹٹی. یہ وہ اس کی تعریف ہے جو کبھی ثابت نہیں ہو سکتی.
نہیں کرنی ہم نے ثابت، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے خبر متواتر کا، سن لیں پوری بات، خبر متواتر کا دوسرا معنی کیا گیا ہے کوالٹی، کیفیت، یعنی اس کا ترجمہ ابن تیمیہ نے کیا ہے ما افاد القط۔ خبر متواتر اس کو کہتے ہیں جو قطعیت کا فائدہ دے، جو یقینیت کا فائدہ دے، وہ خبر واحد بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس معنی میں کہ اس کو نقل کرنے والا ایک بھی، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اصول حدیث میں کچھ چینز ایسی استعمال ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں یہ سلسلہ تو ذہب ہے۔ سلسلہ تو ذہبیہ، ٹھیک ہے، امام مالک نے کتاب لکھی موطا، ٹھیک ہے، امام مالک نے روایت کیا نافع سے، نافع بھی امام ہے، امام مالک خود امام ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی کوئی سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا، ان کے بعد تو سورس ہی ان کے بک ہے، ٹھیک ہے، چین کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا ان کے بعد۔ مالک نے نقل کیا نافع سے، نافع نے نقل کیا عبداللہ بن عمر سے، نافع شاگرد نہیں ہے، صرف آزاد کردہ غلام بھی ہیں عبداللہ بن عمر کے، سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے۔ صحابی کے درمیان اور امام مالک کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، اور وہ واسطہ بھی ایک امام کا ہے۔ اچھا ایک دوسری چین لے لیں، امام احمد کے استاد ہیں امام شافعی، ٹھیک ہے، امام احمد روایت کرتے ہیں شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے ہیں امام مالک سے، کیونکہ ان کے استاد ہیں امام مالک، امام مالک نافع سے، مطلب چین کو تھوڑا لمبا بھی کر لیں۔ یہ خبر متواتر ہے، اس چین سے اگر کوئی چیز مجھے مل جائے گی، یعنی یقینیت تعداد سے پیدا نہیں ہوتی، سو جھوٹے بھی جو ہے نا اگر جمع ہو جائیں گے نا، مجھے کبھی ان کی بات کا یقین نہیں آئے گا، اور ایک آدمی کی کریڈیبلٹی اگر ایسی ہوگی، یعنی وہ ایسا سکہ راوی ہوگا کہ ایک دنیا اس کی بات کے اوپر یقین کرے گی اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی شک میں نہیں جائے گی، تو متواتر کا تعلق تعداد سے نہیں ہے، متواتر کا تعلق کوالٹی سے ہے، کیفیت سے ہے۔ تو آپ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ظنی اور قطعی ہونے کا فیصلہ آپ کوالٹی کے بیس پہ کریں گے، کسی بیس پہ تو کریں گے نا۔ آپ ایک ہی ذخیرہ حدیث سے ملنے والی دو خبریں آپ کے سامنے کاغذ پہ لکھی ہیں، ایک کو آپ ضعیف کہہ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ایک بڑا عالم بھی اگر اس کو برسر منبر کوٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث سے بیان کر رہے ہیں، یہ متساہل ہے۔ اسی حدیث کی کتاب کی دوسری آپ خود بیان کر رہے ہیں، اس کو آپ صحیح سب صحیح مان رہے ہیں۔ یہ مطلب آپ ایک ہی اصول پر پرکھنے کے بعد ایک خبر کو رد کر رہے ہیں، ایک کو میں ان اصولوں کی بات کر رہا ہوں کہ آخر اہل سنت یا روایتی مکتب فکر کے ہاں بھی قطعی اور ظنی کا تصور تو موجود ہے نا، وہ آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو لیتے بھی نہیں ہیں اور وہ آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو قبول بھی نہیں کرتے جاتے۔ میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بتائیں کہ وہ اصول ان کے نزدیک کیا ہے۔ جی دیکھیں، اس کو یوں ہم بیان کریں گے کہ خبر جو ہے اگر تحقیق سے پہلے قطعیت کا فائدہ دے بغیر تحقیق کے، مجھے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، متن ہی ایسا ہے، نہیں متن نہیں، بندہ، جیسے میں نے بندہ امام نہیں۔ مالک کی بات کی، نہیں بندہ ہوتا ہے ایسا، بندہ ایسا ہوتا ہے، چلے بندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، بندہ ہوتا ہے ایسا۔ رسول اللہ علیہ وسلم بھی تو خبر واحد ہی تھے نا، ہاں جی، کریڈیبلٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگ ٹھیک ہے، صادق و امین کہتے تھے، ٹھیک اس لیے ایمان لے کے آئے۔ تو اگر بندہ ایسا ہے، راوی ایسا ہے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تحقیق کی بھی ضرورت نہ پڑے اور یقین حاصل ہو جائے، ایک دنیا کو تحقیق کی ضرورت نہ پڑے، یقین حاصل ہو جائے، یہ خبر متواتر ہے۔ اور اگر بندہ ایسا ہو کہ تحقیق کے بعد یقین حاصل ہو تو یہ خبر واحد ہے۔ یعنی خبر متواتر اور خبر واحد میں اگر ہم فرق کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خبر متواتر میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی اور خبر واحد میں تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ تحقیق کے بعد خبر واحد سے بھی یقین ہی حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے،
کوئی زن ون نہیں حاصل ہوتا. دیکھیں زن تو دین کی بنیاد ہی نہیں ہے. دین کی بنیاد نہیں ہے. اب دیکھیں خبر، میں جس پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کہ خبر واحد اور خبر متواتر میں کون سا بنیادی فرق ہے. خبر واحد وہ ہے جس میں آپ ایک چین کو ڈسکس کرتے ہیں، راویوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. وہ ایک سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ 4 ترک جسے کہتے ہیں نا، وہ ترک کاؤنٹیبل ہیں، ترک بھی کاؤنٹیبل ہیں، اور ان کے اندر جو راویوں کی تعداد ہے وہ بھی کاؤنٹیبل ہے. کاؤنٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے اکاؤنٹیبل ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی پر بات ہوگی، ان تمام راویوں پر، ان تمام ترک پر گفتگو ہوگی. ہر ترک کے ایک ایک سلسلے کو، ایک ایک راوی کو باری باری ڈسکس کیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کی پرسنل لائف کو. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں تحقیق ہوگی. تحقیق ہوگی. ہاں ہم بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے مثالیں دیں کہ اس زمانے میں یا اس زمانے میں ایک شخص دوسرے کو جا کے یہ خبر دے رہا ہے اور وہ دوسرا بعین ہی مان رہا ہے، وہ اسے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جمع غفیر بتائے گا تو میں پھر کروں گا. تو اس سے مطلب یہ پیدا ہوا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید تواتر سے مراد یہ ہے کہ بندہ کوئی خبر، کوئی چیز اس وقت تک قبول ہی نہ کرے جب تک اس کو اتنا بڑا گروہ نہ نقل کرے جس کے جھوٹ پر جمع ہونے محال ہو. نہیں، یہ مطلب نہیں. میں بھی یہ نہیں لے رہا. نہیں لے میں بھی یہ نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. میں اصل میں اس جو پر ادھر بھی مانا جاتا ہے ہاں. کہ ایک بندے کی بات بھی لے لی جائے گی، لیکن بات یہ ہے جو چیز یہاں پہ زیر بحث آنی چاہیے وہ ہے طبقات، زمانہ. آپ اور میں ایک زمانے میں ہیں، ہم سے پچھلے زمانے میں، یہ جیسے کہتے ہیں یہ 1980s کی بات ہے، یہ 70s کی بات ہے، وہ طبقات ہیں. ایک طبقے کے اندر تو علم ہمیشہ 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 اخبار احاد کے ذریعے ہی ٹریول کر رہا ہوتا ہے. ایک ہی علم ہوتا ہے، ایک ہی نالج ہوتا ہے. اس کو 10 لوگ یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، 50 ادھر کر رہے ہیں، 100 ادھر کر رہے ہیں، 1000 ادھر کر رہے ہیں. ان سب کو ایک ایک بندہ ہی ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. یونیورسٹی میں ایک ہی لیکچر ہوتا ہے، استاد ایک ہی ہوتا ہے. کسی کے سامنے ایک شاگرد ہے، کسی کے سامنے 10,000 شاگرد ہیں. تو یہ سب وہاں پر 10,000 شاگرد، یہاں پر 10 شاگرد، یہ خبر واحد ہی لے رہے ہیں. لیکن اس فرق کے اوپر اب آپ نے روشنی ڈالنی ہے، اور یہ اصل فرق ہے کہ یہ جو 10 لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ استاد خبر ٹرانسفر کر رہا ہے، ادھر 50 کو کر رہا ہے، ادھر 100 کو ایک دوسرا استاد کر رہا ہے. یہ ایک ہی زمانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی زمانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس استاد نے جس کے پیچھے ایک مخصوص چین ہے اور اسی چین سے یہ خبر آ رہی ہے. نہیں، وہی دوسرا استاد بھی پڑھا رہا ہے تو وہی چیز پڑھا رہا ہے، تیسرا استاد بھی وہی چیز پڑھا رہا ہے، چوتھا استاد بھی وہی چیز پڑھا رہا ہے. جہاں پر ہمیں خبر دینے والے راوی سے لے کر خبر کا صدور ہونے تک کے تمام سلسلوں کو کھنگالنا پڑ جائے، ایک 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 کو، وہ اصل میں خبر واحد ہے. جہاں پر ہمیں خبر کی سند کی چین کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ مثلا آپ نے مجھے خبر دی، آپ نے مجھے خبر واحد دی، میں نے اس کو خبر واحد کے طور پر ہی مان لیا. لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ سے لے کر جہاں سے پہلی دفعہ اس کا صدور ہوا تھا، چاہے 15 صدیاں پہلے ہوا تھا، میں نے پوری چین کھنگالی ہے. نہیں، میں باہر جا کے کسی دوسرے عالم سے بھی وہ چیز پوچھتا، اس نے وہی بتانی تھی. اب یہ ایک زمانے کی تعلیم پوری ہوگی، اب اگلا زمانہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. اگلے زمانے میں وہ جو پچھلے زمانے میں 10 یہاں پر طلبہ بیٹھے تھے، 100 یہاں تھے، 1000 یہاں تھے، 50 یہاں تھے، اب وہ اگلے زمانے میں اساتذہ بن جائیں گے. یہ جو ایک نسل کا دوسری نسل تک انتقال ہے، اس کے درمیان اس انتقال کے درمیان جو کنیکشن ہے، یہ تواتر والا کنیکشن. تواتر سے مراد یہ ہے، نہ کہ وہ والا تواتر جو کہ نئی اصطلاح آ گئی ہے، جو زمانہ دوسرے زمانے کو دے رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سند نہیں لے رہا ہوتا. وہ اس لیے بات قبول کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اتنے لوگ اسی مفہوم میں بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہوتا ہے. یہ جو جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، یہ جو اس کا محل ہے، جو اس کا موقع ہے، یہ ایک زمانے کے اندر والا موقع نہیں ہے. یہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے کو جب ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ اس ٹرانسفرمیشن کا موقع ہے. یہ ایک باریک نقطہ ہے جو میں نے 8 سال لگائے ان بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اصل میں کہتے کیا ہے. یہ بات اصل بات میں پھر وہاں سے سٹارٹ لوں گا جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا. میں جس زمانے میں بیٹھا ہوں نا، ٹھیک ہے، یہاں تصوف کے کسی حلقے میں چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، انڈو پاک کے حلقے میں چلے جائیں،
یہ آپ کو پوری سند بیان کریں گے. یہ پوری نسلیں ہیں جنہوں نے اوپر والی نسلوں سے یہ تصوف کی روایت لی ہے. 2-4 لوگ نہیں ہیں، ملینز میں ہیں. 2-4 ممالک میں نہیں ہیں، 20 ممالک میں ہیں. مجھے اس کو بطور دین قبول کر لینا چاہیے. بس ٹھیک ہوگی. ہمارا یہ بھی موضوع نہیں ہے. اگر ایک چیز اجماع سے بھی منتقل ہو گئی ہے، ابھی تو ہم صرف انتقال کی بات کر رہے ہیں، اس کا کانٹینٹ بطور دین ہے کہ نہیں ہے یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تصوف کو تو ہم پہلے ہی یہ کہہ چکے کہ وہ ایک نہیں دین کے ہم دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مطلب تواتر دین کا ماخذ یا مصدر نہیں ہے. نہیں ہم اس طرح تو ہندوازم بھی تواتر سے آ رہا ہے، ہم اس کو مان لیں. اس طرح تو اس وقت پوری جو مسیحی امت ہے وہ تثلیث کے عقیدے پہ کھڑی ہے، ہم اس کو بھی مان لیں. نہیں یہ نہیں ہے کہ اگر تواتر سے اصل میں دیکھیں نا بات دین مان لینا ہے. آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ آپ ایک بدعت میں اور ایک سنت میں. بدعت بھی پوری نسل منتقل کرتی ہے نا. آپ کی میلاد النبی جو ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جھنڈیاں وغیرہ لگانا، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے. ایک طالب علم انگلی رکھ کر بتائے گا کہ اس تاریخ کو اجرا ہوا تھا. اچھا کہ اس وقت ہوا تھا، اس سے پچھلے دن میں نہیں تھی. میری بات سن لیں آپ اپنے کلیم پہ ذرا غور کریں. یہ جو طالب علم انگلی رکھ کے بتائے گا کہ 7 صدیاں پہلے جو ہے میلاد النبی شروع ہوئی تھی، یہ 7 صدیاں پہلے یہ کہاں سے ثابت کرے گا کہ یہ شروع ہوئی تھی؟ یہ مسلمانوں کی علمی تاریخ بتائے گی. ہاں تو اب بات آ گئی نا، ساری بات تو وہیں خبر پہ آ گئی. ہاں خبر پہ آ گئی نا. نہیں وہ واحد خبر تھوڑی ہے، وہ تو علماء کا کنسنسس ہے. نہیں، کس نے کہا کنسنسس اور ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کس نے جو کہا وہ کنسنسس بدعت کر رہا ہے اس کو بھی پوچھیں گے نا تو وہ کہے گا کہ کوئی کنسنسس نہیں ہے. آپ تصوف کے حلقوں میں چلے جائیں، حضرت ابو بکر تک پوری سند پہنچا رہے ہیں، حضرت علی تک پہنچا رہے ہیں. 4 جو سلسلے ہیں سند اپنی پہنچا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے پاس پوری سندیں ہیں. ہاں جی، وہ تو بدعت نہیں کہتے. وہ بے شک نہیں کہتے. ہاں. لیکن اب آپ دیکھیں نا، بنیادی مقدمے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول چکے ہیں. بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ دین کے پرائمری سورس قرآن و سنت ہے. ہم نے قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، ادر دین قرآن و سنت کی بات نہیں کر رہے. اگر وہ تصوف کی سند پیش کر رہے ہیں، کر لیں، میں نے اس کی سند کو مان لیا. وہ سند سے جو کانٹینٹ مجھے دینا چاہ رہے ہیں اس کانٹینٹ کو نہ قرآن قبول کرتا ہے نہ سنت. میں پھر وہی کہہ، قرآن اور سنت پھر وہی خبر ہے نا. آپ پھر خبر کے پاس آ گئے ہیں. یعنی آپ ایک قرآن اور سنت کو ثابت کرنا چلے تھے اجماع سے، قولی تواتر سے. پھر قولی تواتر آپ کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کس سے؟ یا عملی تواتر. مثال کے طور پہ یہ چیز میں نے پچھلی نسل سے لی ہے. میرے اور اللہ کے رسول وسلم کے درمیان 32 نسلیں ہیں، کم از کم 32 نسلیں. یہ 32 نسلوں میں ہر نسل نے دوسری نسل کو یہ چیز منتقل کی ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. بالکل. یہ کیسے ثابت ہوگا سوائے خبر کے؟ مجھے بتا دیں. دیکھیں یہ تو ہر علم میں ایسے ہے نا، آپ کو خبر کہہ لیں، لیکن وہ خبر واحد اس طرح تھوڑی جس کی سند کی تحقیق ہوتی ہے. آپ اس کے روایات کو کھنگا لیں گے. ہاں یہی تو بات ہے. آپ تاریخ کی خبر لے کے آئیں گے کہ 7 صدیاں پہلے عید میلاد کا فلاں بادشاہ نے اجرا کیا تھا. آپ کو کسی مورخ سے ثابت کرنا پڑے گا. آپ کیسے ثابت کریں گے؟ میری بات وہ جو مورخ بھی 2-4 سے زیادہ نہیں. وہ جو 7ویں صدی میں اجرا ہے، وہ کوئی خبریں، وہ کوئی ایک بندہ نہیں بات کر رہا. ہاں وہ کتنے کر رہے ہیں؟ عید میلاد النبی منانے والا بھی مان رہا ہے کہ بھائی یہاں سے شروع ہوا. آپ اس کو چھوڑ دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں. اب آپ تصوف کی طرف آ جائیں. میں نے آپ کو مثال دی نا، تصوف کے سلسلوں کی مثال دیں. ان کی پوری سندیں موجود ہیں 4 سلسلوں کی. اللہ کے رسول چاروں قادری، وہ اس کو بدعت نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کس بنیاد پہ بدعت کہیں گے؟ اس کا کانٹینٹ قرآن نہیں مانتا. بات پھر وہی نا، قرآن کیا ہے آپ کے لیے؟ قرآن کیا ہے؟ میرے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس وقت ایک خبر ہے. نہیں، یہ تو پریزنٹیشن کا طریقہ ہے نا. دیکھیں نا، اگر تو آپ نے یہ کہنا، میں نے قرآن کھولا، اس میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اپنے پیغمبر سے کہ آپ اس کو پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، اس کی جمع، اس کی حفاظت، اس کا پہنچانا، اس کا بیان یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ پوری قطعیت کے ساتھ پہنچ گیا. مسلمانوں کے درمیان اس کو قرآن کے اندر اختلاف تھا کہ آپ بیانیہ، آپ میرے پہلے بیانیہ پورا سن لیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہمارا اختلاف یہاں سے شروع ہوا کہ عملی تواتر سے دین منتقل ہو رہا ہے. ہم نے بات کی کہ ہم 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ایک نسل نے، جیسے آپ نے کہا، ایک نسل نے دوسری نسل کو دین دیا.
میں نے کہا خود یہ بات میرے لیے آج کہ ایک نسل نے دوسری نسل کو دین دیا ہے، 32 نسلیں ہیں، یہ میرے لیے آج اس کو بغیر تاریخ کی خبر کے ماننا، خبر واحد، اور وہ بھی خبر واحد ہوگی، وہ بھی خبر واحد ہی ہوگی، دیکھیں میرے لیے ممکن وہ نہیں ہے، خبر کے ذریعے ہی ہے، میں یہ مانتا ممکن ہوں نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے، لیکن اتنی بات کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ خود میرے لیے ماننا بھی بغیر خبر کے ممکن نہیں ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن جو اگلی بات ہے نا وہ ایسے نہیں ہے۔ آپ اس خبر کو اس خبر کے برابر کر رہے ہیں جس خبر میں چند متعین شخصیات ہیں، اور ان متعین شخصیات کی نجی زندگی کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے، ان کے اتصال کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ اس فرق کو آپ کیوں ملا رہے ہیں؟ میں وہی بات کیا، میں اگر وہی آپ بات کہہ کیا، رہے ہیں، دیکھیں آج سے 700 سال پہلے علماء کا اس پہ کنسنسس تھا، 15 صدیوں میں کنسنسس چلتا آیا، ہر صدی کے کنسنسس کو دیکھنے کے لیے ہم جس چیز کی طرف التفات کریں گے وہ اپنی حیت کے اعتبار سے خبر ہی کہلائے گی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے، لیکن اس خبر کے انتقال کرنے والے راویوں کو ہم زیر بحث نہیں لاتے، یہ ہے خبر متواتر، خبر واحد کا۔ تو آپ کیوں راویوں کو یہاں پہ زیر بحث لا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لاکھوں لوگ ایک روایت کو، تصوف کی روایت کو نقل کر رہے ہیں، نسل در نسل نقل کر رہے ہیں، ہر نسل میں ثابت کر رہے ہیں، اس کا جواب ہر آ گیا، نسل میں ثابت اس کا کر جواب رہے آ ہیں، گیا، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس حدیث کی خبر واحد ہے، راوی ہیں 2-4، ٹھیک ہے، جن کے اوپر بحث کر کے آپ نے وہ عملی تواتر ملینز کا کھڈے لائن لگا نہیں دو حدیثیں نہیں ہیں، پورا کا پورا اسلام کا کانٹینٹ اس کے مقابلے میں اسلام کھڑا ہے۔ کون سا کانٹینٹ مجھے بتائیں، آپ کتنی آیات ہیں جو اس تصوف کے خلاف آپ پیش کر سکتے ہیں، جس تصوف کی علمی روایت کا آپ رد کر رہے ہیں؟ پورا قرآن تصوف کے خلاف ہے۔ نہیں مطلب جو اس کی یہ مطلب جو ان کا نظام فکر ہے آج پورا، ہمارا موضوع تصوف تو نہیں تھا، اور میں کوئی عالم دین بھی نہیں ہوں، میں پوری تسلی سے اور اللہ کے شکر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، تصوف کا کوئی بھی بیانیہ پیش کرے ابھی قرآن اس کی نگیشن کر دے گا، دیکھیں نا وہ بات، سارا کا سارا پیرلل ہے۔ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اس اللہ میں علیہ تو وسلم سے دیکھیں اقتصابی تزکیہ کا، نبوت، اس میں تو اقتصابی نبوت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ نہیں ہم وہ بات نہیں کر رہے، جو ان کے ہاں ایگریڈ اپان ہے، جو ان ہم ایک سوال پیدا کر رہے ہیں نا، ہم ایک سوال پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں، ابن عربی آپ نے یہ بات کہی ہے، ابن عربی ایگریڈ اپون ہے نا، ابن عربی کہتے ہیں وہ ہم اس کو علیحدہ سے ڈسکس کریں گے نا، ہم اپنی بات کے پھر اس اوپر کو بھی علیحدہ لے جاتے ہیں۔ نہیں بات اصل میں دیکھیں نا، بات جب آ گئی ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ کھولیں۔ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ تواتر سے ایک نسل سے دوسری نسل کو دین منتقل ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل کو دین نہیں، بے دینی منتقل ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف 2-4 راویوں کی خبر ہے، اس کو آپ ترجیح دے دیتے ہیں، پوری نسلیں جو دین منتقل کر رہی ہیں اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں سائڈ پہ نہ رکھے تو کیا کریں؟ آپ نے بھی تو رکھا ہوا ہے نا تصوف کو سائڈ پہ، ہم نے بھی رکھا ہوا ہے، نسلیں منتقل کر رہی ہیں، سائڈ پہ رکھا ہوا ہے 2-4 خبروں کی وجہ سے، صرف ایک مثال نہیں ہے، دیکھیں پیسیوں میں مثالیں یہ نہیں ہیں۔ کہہ رہا کہ تواتر کو سائڈ پہ نہیں رکھا جا سکتا، الہاد بھی تو تواتر سے ہی آ رہا ہے نا، اس کو بھی سائڈ پہ رکھیں گے۔ بات کانٹینٹ سے پہلے ہم متعین کر لیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم تو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، اب جب انتقال کی بات کریں گے تو وہ بھی قرآن و سنت کے انتقال کی بات کریں گے، اس میں تصوف کا انتقال لے آئیں گے تو میں کرسچینٹی کا انتقال لے آؤں گا، میں ہندوازم کا انتقال لے آؤں گا، میں بدھزم کا انتقال لے آؤں، ہم کتنے کے انتقال، ہم باقی تمام انتقالوں کو دفع کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تواتر مصدر ماخذ کا حیثیت نہیں ہے، یہ ذریعہ انتقال ہے، لیکن اس کو اوتھینٹک اسی وقت مانیں گے جب ہم پہلے یہ طے کر لیں گے کہ ہم کس چیز کے تواتر کی انتقال کی بات کریں۔ اب اگر آپ اس طرف بھی آ قرآن جائیں اور سنت کے انتقال کی بات کر رہے ہیں، تو جب ہم قرآن کے انتقال کی بات کریں تو یہ بات تو ہماری پہلی ہو چکی ہے، قرآن تو قرات کے ساتھ منتقل ہوا ہے ایک نسل سے دوسری نسل یہ کو، تو ہم قرات کے موضوع چیپٹر پہ جب بات کریں گے تبھی کریں گے نا۔ منتقل ہونے کی بات تو آ گئی چلیں، نا، اب انتقال کا کیا انکار کر رہے ہیں کہ ایک نسل سے دوسری نسل کو قرات منتقل نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے، کوئی نہ آپ کریں نہ میں کروں۔ اب ہم آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ اس ایک نقطے پر کرتے ہیں، اس پر ایگری یا ڈس ایگری دونوں صورتوں میں خبر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اب میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اس کو آپ نے یا تو ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے، یا ایگری ٹو ڈس ایگری کر لیں گے، یا خاموشی کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری یہ اسٹیٹمنٹ جو ریکارڈ ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ خبر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کے راوی جو ہوتے ہیں متعین تعداد میں راوی، وہ خبر کے ترک بھی متعین گنتی والے، 1 2 3 4 ترک آپ گن لیتے ہیں کہ اس خبر کے اتنے ترک ہیں اور ہر ترک میں اتنے روایت ہیں، پھر ہر ترک کے ہر راوی کو آپ
کھولتے ہیں. ایک خبر کی آپ ایسے تصدیق کرتے ہیں, دوسری خبر ہے جس میں نہ آپ ترک کو متعین کرتے ہیں کتنے ترک ہیں, بلکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, انکاؤنٹیبل روات انکاؤنٹیبل. دوسری یہ خبر ہے. خبروں کی یہ دو کیٹیگریز ہیں. اس کو آپ خبر واحد خبر متواتر کا فرق کر لیں, خبر قطعی خبر ظنی کر لیں, جو مرضی اصطلاح, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اصطلاحات میں ہم بخیل نہیں, جو مرضی اصطلاح کر لیں, یہ اصطلاح ظرف کے طور پہ کام کرے گی. ہمارا ٹاپک مظروف ہے کہ ایک خبر وہ ہے جس کے روات اور ترک کو آپ کھنگالتے ہیں, ایک خبر وہ ہے جس کے روات اور ترک کو آپ کھنگالنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے. یہ فرق کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس فرق کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ اصل پوائنٹ آج کی باٹم لائن یہ ہے. جی یہ فرق ہے, لیکن اس میں ایک اضافہ میں کیجیے. اضافہ یہ ہے کہ خبر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس کے راویوں کی تحقیق ہوتی ہے, دین اسی خبر سے ثابت ہوتا ہے, اور دین نے ہمیں کہا کہ دین اس خبر سے آئے تو تمہارے لیے اس کو ماننا بائنڈنگ ہے. دوسری جو خبر ہے وہ اس سے نہ دین ثابت ہوتا ہے, نہ دین نے ہمیں اس ذریعے سے اگر دین ملے تو کہا ہے کہ جی یہ تمہارے لیے بائنڈنگ ہے. بس سادہ سی. یعنی کہ میرے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ فرق تو ہے, یہ دونوں خبریں الگ الگ قسم کی ہیں, لیکن ہمیں دین کہتا ہے. دین کا مطلب قرآن کہتا ہے یا سنت کہتی ہے, یا اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا. کہ جو دوسری قسم ہے نا جس میں روات اور ترک کو آپ دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, وہ 4 ترک ہے, چاروں کو پرکھیں گے, ہر ترک میں جتنے روات ہیں ہر راوی کو پرکھیں گے. اس ذریعے سے آئے دین تو ثابت ہوتا ہے, دوسرے سے آئے تو نہیں ثابت. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آ گئی. چلیں ہم آج کی گفتگو کو اسی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور اگلی گفتگو اسی پوائنٹ پر ہم شروع کریں گے. ٹھیک ہو. اس گفتگو میں جتنے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں, اب اس میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کوئی میری طرف سے, نہیں میرے خیال میں تو بالکل واضح بات ہے. پھر بھی اگر کوئی سوال پیدا ہوا تو ہم اگلا پروگرام شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر اس کو ڈسکس کر کے, ٹھیک ہے, شروع ہم نے اسی پوائنٹ پہ کرنا جس پر ہم نے کنسنسس کر لیا کہ ڈفرنس آف اوپینین اس پوائنٹ کے اوپر ہے. اب اس کے جواب میں میرا یہ دوسری طرف کا یہ بیانیہ ہے کہ نہیں, دین یہاں سے بھی ثابت ہو جاتا ہے, بلکہ دین آتا ہی ادھر سے ہے, یہاں پر اس کی شرح وضاحت ہے. اس کا انکار نہیں ہے, جس طرح آپ نے کہا اس کا انکار نہیں, اس کا بھی انکار نہیں, بلکہ شرح وضاحت کا واحد ذریعہ ہی یہ ہے. اس کو نکال دیں تو دین اپنی بیان سے محروم نہیں. اس کے بارے میں نے تفصیل سے بات کر دی, بلکہ یہ سنت کی بات میں جا کے بات سنت کی بات میں اس کو زیادہ کھولیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سنت کی بات میں جا کے یہ بات کھولے کہ یہ بیسیکلی ذریعہ ہمارے نزدیک بدعات کے ثبوت کا ہے, دین کے ثبوت کا یہ ذریعہ. چلیں یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک بات ہوگی بدعات کے ثبوت کے لیے. چلیں ٹھیک ہے, آج پھر ہم اس پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنی گفتگو کو. تو ناظرین ہم اگلی نشست میں یہیں سے اپنی گفتگو شروع کریں گے. تو ذریعہ ہمارا یہی ہے کہ دین جو کہ قرآن و سنت میں محدود ہے, یہ 14 یا 15 صدیوں کا فاصلہ طے کرتا ہوا کن ذرائع سے منتقل ہوا, ان میں سے کون سے ذرائع قطعی ہیں, کون سے ضمنی ہیں, یہ چیز ہم ڈسکس کریں. اس بحث کو مزید آگے لے کے جائیں گے. تب تک کے لیے آپ پروگرام مکالمہ سے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کو اور محمد عاصم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.